اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بھیج دیں محمد آل محمد خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ہمارے حبیب اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ ہم تبلیغ رسالت کے بدلے میں کوئی اجر نہیں چاہتے، کسی قسم کا بدلہ نہیں چاہتے، ہمیں تو صرف اور صرف اپنے قرابت داروں کی محبت چاہیے۔ عزیزان گرامی، اس آیہ مودت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ عرض کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور یہ بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں، جس اسلام کو مانتے ہیں، وہ اسلام محبت والا اسلام ہے، نفرتوں والا اسلام نہیں ہے، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور سرور کائنات نے حکم پروردگار سے اپنے اہل بیت کی محبت مانگی اور اپنے قرابت داروں کی محبت مانگی، اس لیے کہ یہ وہ مذہب ہے جس مذہب نے اہل بیت سے محبت کرنے کو بتایا کہ دیکھو اہل بیت سے محبت کرو۔ میں عرض کر چکا ایک مجلس میں کہ اہل بیت سے مراد یہاں پر مولا علی ہیں، سیدہ عالمیان جناب فاطمہ زہرا ہیں، امام حسن علیہ السلام ہیں، امام حسین علیہ السلام ہیں، اور ان کی نسل پاک اور آل پاک ہے، اور وہ معصوم سلسلہ ہے جو سلسلہ عصمت کا سلسلہ ہے، طہارت کا سلسلہ ہے، پاکیزگی کا سلسلہ ہے اور امامت کا سلسلہ۔ تو عزیزان گرامی، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے جو ہم کو محبت کا پیغام دیتا ہے، اور محبت ہی وہ ہے کہ جو بنیاد ہے، محبت ہی وہ ہے کہ جو بنیاد ہے۔ جو عمارت جتنی بلند ہوتی ہے اس کی فاؤنڈیشن اتنی ہی مضبوط اور اتنی گہری ہوتی ہے۔ آپ کے یہاں بمبئی شہر میں بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں ہیں، اونچے اونچے ٹاورز ہیں، 40 مالے اور 50 مالے کے ٹاورز کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جو 40 مالے کی اونچی عمارت ہے، جو 50 مالے کا اونچا ٹاور ہے، کیا اس 40 اور 50 مالے کی عمارت کی فاؤنڈیشن ویسی ہوگی جیسی ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہوتی ہے؟ کیا اس کی فاؤنڈیشن ویسی ہی رکھی جائے گی جیسی ہمارے اور آپ کے گھروں کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے؟ ان کا کیسی بات کر رہے ہیں؟ جتنی اونچی عمارت ہوگی اتنی ہی مضبوط اس کی فاؤنڈیشن ہوگی، اتنی ہی گہری اس کی فاؤنڈیشن ہوگی۔ نہ ہمارے گھر کے بننے میں
وہ فاؤنڈیشن استعمال ہوتا ہے جو 40 مالے کی عمارت بننے کے واسطے ہو، نہ 40 مالے کی عمارت کے بننے میں وہ فاؤنڈیشن رکھی جاتی ہے جیسی ہمارے گھر کے بننے میں فاؤنڈیشن ہوتی ہے۔ جتنی عمارت اونچی ہوگی اتنی ہی فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی۔ اسلام اس قلعے کا نام ہے، اسلام اس عمارت کا نام ہے، اسلام اس قصر کا نام ہے جس کی بلندی یہ ہے، جس کی وسعت یہ ہے کہ یہ صبح قیامت تک کے واسطے جانے والی عمارت ہے۔ اگر اس عمارت کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو عمارت ڈھہ جائے گی۔ اس کے لیے جو فاؤنڈیشن رکھی گئی ہے وہ محبت اہل بیت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ فاؤنڈیشن جو ہے وہ محبت اہل بیت کی ہے، اور اسی کے واسطے ہمیں بتا دیا گیا کہ اگر تم نے اہل بیت سے محبت کی تو تم نے اجر رسالت ادا کیا، اور اگر اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو اجر رسالت نہیں ادا ہو رہا ہے، آپ اجر رسالت نہیں ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ نے، دیکھیے اکثر آپ جو ایصال ثواب کی مجلسیں ہوتی ہیں، کسی کے سیم کی مجلس ہوئی، کسی کے 40ویں کی مجلس ہوئی، کسی کے دیسے کی مجلس ہوئی، کوئی مر گیا اس کے ایصال ثواب کی مجلس ہوئی، اس میں اکثر ذاکرین، اس میں اکثر خطبا، اس میں اکثر پڑھنے والے جو مجلسوں کو عنوان بناتے ہیں اور جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ حضور سرور کائنات کی اس حدیث کو عنوان بناتے ہیں جس میں مرنے والے کے واسطے بشارت ہے، اور رسول نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اور فرمائیے گا جسے آل محمد کی محبت میں موت آئے پھر وہ شہید ہوتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے، وہ شہید ہے، اس کو موت نہیں آئی ہے، وہ شہید ہو گیا۔ اور شہید کون ہے؟ ہم شہید کس کو کہیں؟ شہادت کیا ہے؟ شہید کا مرتبہ کیا ہے؟ شہید کی عظمت اللہ کی سرکار میں کیا ہے؟ ایک طرف حدیث نے ہمیں بتایا کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید اٹھتا ہے، دوسری طرف قرآن نے ہمیں بتایا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ دیکھو ہرگز ہرگز ان کو مردہ تصور نہ کرنا، سوچنا بھی نہ ان کے لیے جو اللہ کی راہ پر قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ تو قرآن نے بتایا کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے کہ جو اللہ کی سرکار سے رزق پا رہا ہے۔ یہ کس کے لیے گفتگو ہے؟ یہ کس کے لیے بات ہے؟ یہ تمام باتیں کس کے لیے ہیں؟ یہ ہمارے آپ کے واسطے ہیں۔ جو اہل بیت سے محبت کرے یہ اس کے واسطے ہے، جس کے دل میں محبت اہل بیت کا چراغ روشن ہو یہ اس کے واسطے ہے۔ تو اب یہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور اللہ کی سرکار سے رزق پا رہا ہے۔ تو جب عام شہید کا مرتبہ یہ ہے تو جو سید الشہداء ہے، ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ جو سید الشہداء ہو تو دونوں میں فرق سمجھتے چلیے گا۔
دونوں میں فرق سمجھتے چلیے گا. عام شہید میں اور سید الشہداء میں، عام شہید وہ ہے جس کو اللہ کی سرکار سے رزق مل رہا ہے، سید الشہداء وہ ہیں جن کی سرکار سے رزق بٹ رہا ہے، جن کی سرکار سے رزق تقسیم ہو رہا ہے. اور اگر کسی کو یقین نہ آئے، اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے کہ آپ تو لوگ محبت میں ایسا ہی کہتے ہیں، آپ تو محبت میں ایسا ہی کہتے ہیں، آپ کے دل میں تو رسول کے خانوادے کی محبت ہے، لہذا محبت میں ایسا کہتے ہیں. ہم محبت میں ایسا کہتے بھی ہیں اور عمل کر کے دکھاتے بھی ہیں. اگر کسی کو یقین نہ آئے تو بمبئی میں سڑکوں پر جا کے دیکھ لے، نام حسین پر لگنے والی سبیلیں اور بٹنے والا رزق بتا رہا ہے کہ یہ جو بٹ رہا ہے یہ نام حسین پر بٹ رہا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. کس کے نام پر کھلایا جا رہا ہے؟ کس کے نام پر تقسیم ہو رہا ہے؟ کس کے نام پر بٹ رہا ہے؟ کس کے نام پر پلایا جا رہا ہے؟ جگہ جگہ سبیلیں ہیں، جگہ جگہ نظریں ہیں، جگہ جگہ نیاز ہے، جگہ جگہ تبرک ہے، جگہ جگہ سبیلیں ہیں. یہ کس کے نام پر ہے؟ یہ خدا کی قسم اس پیاسے کے نام پر ہے کہ جو کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا، اور جو اس بھوکے کے نام پر ہے جس کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رکھا گیا. دیکھیے یزید یہی تو نکتہ جانتا نہ تھا، یہی معاملے کو تو یزید پہچانتا نہ تھا. اگر پہچان لیتا تو یزید یزید ہی نہ ہوتا. اگر پہچان لیتا کہ یہ ہیں کون، یہ جانتا ہی نہ تھا. اس نے سوچا کہ ہم ان کو پیاسا رکھیں، ہم ان کو بھوکا رکھیں، اور بھوک اور پیاس کے بعد ان کو شہید کر دیں، ان کو قتل کر دیں، ان کے بچوں کو ذبح کر دیں، ان کا مال اسباب لوٹ لیں. اس کی تو یہی پلاننگ تھی اور اس کی پالیسی تھی. اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا. جو یزید کے ماننے والے بھی ہیں وہ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے. جو یزید کا ماننے والا بھی ہے وہ انکار نہیں کر سکتا. ان کو بھوکا رکھو، ان کو پیاسا رکھو، ان کے بچوں کو قید کرو، ان کو قید کرو، ان کو شہید کرو، ان کی گردنوں کو کاٹو. لیکن وہ نقطہ پہچانتا ہی نہ تھا، اس لیے کہ حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، حسین جنت کے مالک ہیں. وہ نقطہ پہچانتا ہی نہ تھا کہ حسین کو قتل کرنے کے بعد وہ سوچ رہا تھا کہ حسین مر جائیں گے. حسین مرے نہیں، حسین زندہ رہے. اس لیے کہ جو مر جاتا ہے وہ بولتا نہیں ہے. حسین کی گردن کٹنے کے بعد نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. تو عزیزان گرامی، یہ محبت قل لا اسألکم علیہ اجرا، ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں جو اسلام پانی پلانے والا اسلام ہے، پانی بند کرنے والا اسلام نہیں ہے. پانی بند کرنے والا اسلام نہیں ہے.
پانی بند کرنا، کسی کو پیاسا رکھنا، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ جب مولا علی کی ایک جنگ میں، جنگ صفین میں گھاٹ پر پہرا بیٹھا، دشمن نے جو علی کے مقابلے پر صفین میں تلواریں لیے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے گھاٹ پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد جب گھاٹ پر قبضہ ہوا اور کہا گیا کہ پانی علی تک نہ پہنچے، علی کے خیموں تک نہ پہنچے، علی کے لشکر والوں تک نہ پہنچے، تو علی کے جوان، علی کے لشکر کے بہادر تلواریں لیے ہوئے آئے اور انہوں نے گھاٹ پر قبضہ کیا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آپ کو تاریخ میں مل جائے گا۔ گھمسان کی لڑائی تھی، جنگ صفین۔ علی کے بہادروں نے فرات پر، نہر پر قبضہ کیا، اور اس کے بعد علی کے لشکر والوں نے کچھ نہ چاہا کہ ہم سامنے والے مخالف پر پانی کو بند کریں، مگر علی نے حکم دیا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، وہ ان کا کام ہے پانی بند کرنا، یہ ہمارا کام ہے پانی کے لیے راستے کھول دینا۔ اب یہیں سے آپ پہچانتے چلیے کہ دیکھیے دو طرح کے نظریے ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کے آپ کو اسلام ملیں گے۔ ادھر بھی اسلام ہے، ادھر بھی اسلام ہے، ادھر بھی لا الہ الا اللہ، ادھر بھی لا الہ الا اللہ، ادھر بھی محمد الرسول اللہ، ادھر بھی محمد الرسول اللہ، لیکن جو دونوں لشکروں کے درمیان بنیادی فرق ہے وہ علی ولی اللہ کا ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ جو فرق ہے وہ علی ولی اللہ کا ہے۔ علی ولی اللہ ادھر ہے، علی ولی اللہ ادھر نہیں ہے، مگر اسلام تو ہے، نمازیں تو ہیں، روزے تو ہیں، قرآن تو ہے، کعبہ تو ہے، حاجی تو ہیں، صحابی تو ہیں، دونوں طرف۔ مگر سلسلے کو سلسلے سے ملائیے، کڑی کو کڑی سے ملائیے تو بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے کہ جو کربلا میں پانی بند کیا گیا اس کا سلسلہ بھی وہیں سے جڑتا ہے جہاں سے علی کے لشکر کے اوپر پانی بند کیا گیا تھا۔ غور فرمائیے گا، جہاں سے علی کے لشکر کے اوپر پانی بند کیا گیا، مگر علی نے وہ سا اسلام پیش کیا جو اسلام محبت والا اسلام تھا، دشمنان علی نے وہ سا اسلام پیش کیا جو اسلام نفرت والا اسلام تھا۔ محبت والا اسلام پانی کے لیے دروازے کھولتا ہے، نفرت والا اسلام پانی بند کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جب سلسلہ آگے بڑھا، کربلا میں ایک اس کا بیٹا تھا جس نے پانی بند کیا، ایک ان کا فرزند جنہوں نے گھاٹ کے اوپر سے پہرا ہٹوا دیا، پانی کھول دیا کہ سب پانی پئیں، سب پانی پئیں۔ سلسلہ صفین سے چلا اور کربلا تک آیا۔ توجہ چاہوں گا، آپ غور کیجئے گا، آپ فکر کیجئے گا گھر جا کے اور سوچئے گا کہ یہ کیا ہے۔ دونوں پانی بند کرنے والے اور پانی کھولنے والے، ان دونوں کے بیٹے کربلا میں تھے۔ جس نے پانی بند کیا اس کا بیٹا بھی کربلا میں تھا، جس نے پانی کو کھلوا دیا، نہر سے پہرا ہٹوا دیا، ان کا لال بھی کربلا میں تھا۔ لیکن جب حسین کربلا کی جانب آگے بڑھ رہے تھے تو تاریخ گواہ ہے کہ راستے میں ایک رسالہ ملا، لشکر ملا،
جو حسین کو گرفتار کرنے کے واسطے آ رہا تھا دشمن کا لشکر تھا، مخالف کا لشکر، مگر پیاس سے بے حال تھا، پیاس سے بے چین تھا۔ ان کے جانوروں کی زبانیں ان کے دہن سے باہر نکل آئیں، پیاس سے حالت خراب تھی۔ ایک مرتبہ جب حسین ابن علی نے اس لشکر کو دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، عباس سے کہا، علی اکبر سے کہا، اپنے ساتھیوں اور جوانوں سے کہا، دیکھو تو صحیح پیاس سے ان کی حالتیں غیر ہیں، پہلے ان کو پانی پلاؤ، پہلے ان کو پانی پلاؤ۔ مشکوں کے منہ کھول دیے گئے، پیاسے لشکر کو پانی پلایا، اور جب پیاسا لشکر پانی پی چکا تو حسین نے حکم دیا کہ جانوروں کو پانی پلاؤ، جانوروں کو پانی پلایا گیا۔ اور تاریخ خدا کی قسم ہر چیز ریکارڈ کر کے ہم کو دکھاتی اور سناتی ہے۔ تاریخ نے ہمیں ریکارڈ کر کے وہ منظر دکھایا کہ جانوروں کے سامنے پانی رکھا ہوا ہے، اور جب جانور پانی پی کے خود سے سیراب ہونے کے بعد پانی سے منہ ہٹا لیتا تھا، تب جانور کے سامنے سے پانی ہٹایا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! یہ خدا کی قسم حسین ہیں، وہ حسین کے پدر بزرگوار ہیں۔ اب اللہ ایسے ہی گھر میں کسی کو ساقی کوثر بنا دے تو حیرانی کی کیا بات ہے؟ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ اسلام ہے خدا کی قسم، یہ دین ہے۔ اور پھر اسلام نے تو ہم کو اس بات کی تعلیم دی ہے، مذہب نے ہمیں بتایا سب سے بڑی عبادت اس کا نام نماز ہے۔ عبادتوں میں اگر آپ کے پاس وضو کے لیے پانی ہے اور کوئی پیاسا ہے تو آپ تیمم کر لیجئے، اس پیاسے کو پانی پلا دیجئے، تیمم سے نماز ادا کر لیجئے۔ اگر آپ کے پاس وضو کے لیے پانی ہے اور کوئی جانور پیاسا ہے تو آپ اس جانور کو پانی پلا دیجئے، تیمم سے آپ نماز پڑھ لیجئے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جو جانور تک کے لیے ہم کو ہدایت دیتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ سب سے بڑی عبادت جو نماز ہے، خاک پر مٹی پر ہاتھ مار لو، نیت کر لو، تیمم کر لو، مگر پانی پیاسے کو پلا دو، پیاسے جانور کو پلا دو، پیاسے انسان کو پلا دو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ مسلمان اگر پیاسا ہے تو اس کو پانی پلاؤ، نہیں، اگر کوئی انسان پیاسا ہے تو انسان کو پانی پلاؤ، انسان کو پانی پلاؤ۔ اس لیے کہ دیکھیے اسلام کو لوگوں نے غلط طریقے سے پیش کیا ہے۔ اسلام مسلمانوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام انسانوں کے لیے واسطے آیا ہے۔ یہ تو ایک غلط فکر، یہ غلط نظریہ اور یہ غلط خیال لوگوں کے درمیان ہے کہ اسلام مسلمانوں کے درمیان آیا، مسلمانوں کے واسطے آیا۔ ہم مسلمان ہوئے کیسے؟ پہلے یہ بتائیے آپ، ہم جو آج مسلمان ہیں یہ مسلمان ہوئے کیسے؟ ہم نے کلمہ پڑھا تبھی تو ہم مسلمان ہوئے، یعنی ہم نے اس کو مانا جو پیغام حضور سرور کائنات لے کے آئے تھے، اس پیغام کو ماننے کے بعد ہی تو ہم مسلمان ہوئے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہم نے محمد الرسول اللہ کہا، ہم توحید کے قائل ہوئے، اللہ کی عدالت کے قائل ہوئے، ہم نبوت کے قائل ہوئے، ہم نے امامت کو مانا، ہم نے قیامت کو مانا، ہم نے کلمہ پڑھا، تبھی تو ہم مسلمان ہوئے نا، تبھی تو ہم مسلمان ہوئے۔ نہ یہ کہ صاحب ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے اسلام آیا، تو جب ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ہی لیے اسلام آیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ
اسلام بتانے کے لیے نہیں آیا، مسلمان بنانے کے واسطے نہیں آیا۔ غور فرمائیے گا جو بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، غور فرمائیے گا۔ یہ غلط فکر ہے، یہ غلط آئیڈیالوجی ہے، یہ غلط نظریہ ہے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، اسلام مسلمانوں کا مذہب ہے۔ جی نہیں، حضور سرور کائنات مسلمانوں کے واسطے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے، آپ کو مل جائے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے واسطے بھیجا ہے۔ رسول مسلمانوں کے لیے نہیں آئے، رسول انسانوں کے لیے آئے، قرآن انسانوں کے لیے آیا، اسلام انسانوں کے واسطے آیا۔ بس باریک نکتہ یہ ہے کہ جس نے اس کو مان لیا وہ مسلمان کہلایا، جس نے مان لیا اس کو مسلمان کہلایا۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا تو ہم مسلمان ہو گئے۔ ہم نے اس کتاب کو مان لیا، وہ قرآن ہے، انسانوں کے واسطے ہے۔ ہم نے رسول کو مان لیا، ہم نے قرآن کو مان لیا، ہم نے اللہ کو مان لیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم مسلمان ہیں۔ تو تمام انسانوں کے واسطے ہے۔ اور جو اسلام تعلیم دیتا ہے، اسلام بتاتا ہے، اسلام جھنجھوڑتا ہے، وہ انسانیت کو جھنجھوڑتا ہے، ہیومینٹی کو جھنجھوڑتا ہے۔ اس لیے کہ انسان سب کے سب اللہ ہی کے تو بندے ہیں، اللہ ہی کے تو بندے ہیں، ان کو اللہ ہی نے تو خلق کیا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ نے خلق کیا، مسلمانوں کو اللہ نے پیدا کیا، تو پھر جو غیر مسلم ہیں ان کو کس نے بنایا؟ میرے سوال کا جواب دیجئے کہ جو نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کا خالق کون ہے؟ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان کو خلق کرنے والا کون ہے؟ تو آپ کا یہی جواب تو ہوگا نا کہ ان کا بھی خالق اللہ ہے، تو ہمارا بھی خالق اللہ ہے۔ تمام روئے زمین پر جتنے انسان ہیں ان کا بھی خالق اللہ ہے۔ تو ماننا پڑے گا نا کہ اسلام سے مسلمانوں کے لیے نہیں آیا ہے، تمام انسانوں کے واسطے آیا ہے۔ اور پھر کربلا میں حسین ابن علی نے جو قربانی دی ہے، وہ قربانی اسلام کو بچانے کے لیے تو تھی، نماز کو بچانے کے لیے تو تھی، روزے کو بچانے کے لیے تھی، توحید و نبوت کو بچانے کے لیے تھی، سب سے بڑھ کے انسانیت کو بچانے کے لیے حسین نے قربانی دی تھی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ حسین ابن علی نے انسانیت کو بچانے کے لیے قربانی دی، اس لیے کہ یزید اسلام کا دشمن بھی تھا، مسلمانوں کا دشمن بھی تھا، ولایت کا دشمن بھی تھا، اور انسانیت کا دشمن بھی تھا۔ سب کا دشمن یزید تھا، جس کی دلیل ہے میرے پاس، دلیل ہے میرے پاس۔ اور سلام کیجئے ترتیب شہادت پر، سلام کیجئے اس ترتیب پر جو ترتیب کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے پیش کی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ہے نا؟ ولایت ہے، رسالت ہے، وحدانیت پروردگار ہے، اور ان سب میں آگے جو چیز بڑھ جاتی ہے وہ انسانیت ہے، انسانیت ہے۔ امام حسین علیہ السلام جن پر لاکھوں درود اور کروڑوں سلام، انہوں نے کربلا کے میدان میں جو
جو ترتیب شہادت پیش کی ہے، کیا کہنا حسین امام ہیں، حسین حسین ہیں، دنیا میں کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ حسین ہیں کون، دنیا پہچان نہیں سکی کہ حسین کون ہیں۔ آج زمانہ کوشش کر رہا ہے پہچاننے کی کہ حسین کو پہچانیں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ترتیب شہادت یہ ہے کہ پہلے عباس کو اجازت دی، لڑنے کی نہیں، پانی لانے کی اجازت۔ عباس حیدر کرار کی شبیہ و نشانی ہے، علی کی شبیہ و نشانی ہے عباس۔ عباس کے بعد حسین نے علی اکبر کو مقتل کی اجازت دی۔ علی اکبر حضور سرور کائنات کی شبیہ و نشانی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں اپنے نانا کی زیارت کرتا کو دل چاہتا تھا، مشتاق ہوتا تھا، تو میں علی اکبر کی صورت دیکھ لیتا تھا۔ صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں رسول سے جو مشابہ تھے وہ حضرت علی اکبر تھے۔ حضرت عباس کے بعد حضرت علی اکبر ہیں، یعنی علی کے بعد محمد ہیں، اور اس کے بعد سب سے آخر میں حسین جس کو لے کے مقتل میں آئے، وہ حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ تھا۔ نہ بچے کا کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ بچے سے کسی کی دشمنی اور دوستی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے تو چلتی بھی انسانیت کے قدم رک جاتے ہیں، پیاسے بچے کے حلق میں پانی ٹپکا دیا جاتا ہے۔ ارے یہاں چھوٹا بچہ، ارے یہ سخت دل سے سخت دل اور پتھر سے پتھر دل انسان بھی ہو، اگر بچے کو کسی مصیبت میں دیکھتا ہے تو اس کے چلتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں اور وہ بچے کے حق میں آواز بلند کرتا ہے۔ خدا کی قسم، حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں یہ ثابت کر دیا کہ نہ کوئی علی کا ماننے والا ہے، نہ اس میں کوئی رسول کا ماننے والا ہے، نہ اس میں کوئی انسانیت کا ماننے والا ہے۔ اگر علی کا ماننے والا ہوتا تو عباس کے بازو نہ قلم کرتا، محمد کا ماننے والا ہوتا علی اکبر کو شہید نہ کرتا، اگر انسانیت کا ماننے والا ہوتا تو علی اصغر کے تیر نہ مارتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس عزیزان گرامی، وقت تمام ہے اور بات تمام، کل انشاءاللہ اس کے آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج چوتھی رات آ گئی، کس تیزی کے ساتھ دن گزر رہے ہیں، کس تیزی کے ساتھ راتیں تمام ہو رہی ہیں۔ چوتھی رات، آج کی رات ہم حسین کے بچپن کے دوست کا ماتم کرتے ہیں۔ آپ پہچان گئے نا کہ کون؟ حسین نے خط لکھا تھا، حبیب کو خط بھیج کے بلایا تھا، حبیب کو رجل فقیہ لکھا تھا، حبیب میں کربلا کے میدان میں اکیلا ہوں، حبیب کیا تم میری مدد نہ کرو گے؟ حبیب ابن مظاہر حسین کے بچپن کے دوست ہیں، حسین کے ساتھ ساتھ مدینے کی گلیوں میں رہے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے، تاریخ واقعہ لکھتی ہے کہ بچپن تھا حبیب کا، کمسنی تھی حبیب کی، حسین بھی بچے تھے، کمسن تھے، مگر بچپنے میں محبت حسین کا عالم یہ تھا کہ جس راستے سے حسین گزرتے تھے، جس مٹی پر، خاک پر حسین کے قدم پڑتے تھے، حبیب وہ خاک اٹھا کے اپنے سر پر رکھتے تھے۔ جب حسین نے خط بھیج کے بلایا تو زوجہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟
زوجہ کو حبیب نے جواب دیا اس لیے کہ زمانہ اچھا نہیں تھا، حالات پرآشوب تھے۔ اپنے غلام سے کہا سواری کا انتظام کر۔ غلام نے سواری کا انتظام کیا۔ حبیب کو نکلنے میں دیر ہوئی تو حبیب نے خود اپنے کانوں سے غلام کی آواز سنی۔ غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا اے اسب باوفا، اگر میرے آقا کو آنے میں دیر ہوئی تو میں تجھ پر سوار ہو کے اپنے آقا حسین کی نصرت و خدمت میں پہنچوں گا۔ یہ آواز حبیب نے سن لی تو حبیب نے کہا افسوس فرزند زہرا پر وہ وقت آ گیا کہ غلام بھی نصرت کی تمنا کر رہے ہیں۔ حبیب نے غلام کو آزاد کیا، کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ غلام نے ہاتھ جوڑے، کہا سبحان اللہ ماشاءاللہ، اب آپ اپنے آقا کی خدمت میں جا رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ سواری پر سوار ہو کے جائیے، میں پیادہ پیچھے پیچھے آؤں گا۔ حبیب نے جب یہ منظر دیکھا اور یہ جذبہ دیکھا تو غلام کو اپنے ساتھ رہوار پر بٹھا لیا، کہا ہم دونوں آقا حسین کے غلام ہیں، نہ تو غلام ہے نہ میں آقا ہوں، ہم دونوں مل کے حسین ابن علی کے غلام ہیں۔ ادھر چوتھی محرم تھی جب حسین ان کا بچپن کا دوست و ناصر حبیب کربلا کی زمین پر پہنچا۔ فوجوں پر فوجیں آ رہی تھیں، لشکر آ رہے تھے، رسالے آ رہے تھے، حسین کا کوئی ناصر و مددگار نہیں تھا۔ زینب تڑپ کے پوچھتی تھیں کوئی میرے بھیا کا ناصر و مددگار نہیں آیا، اے فضا کوئی میرے بھیا کا مددگار نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، ارے میرے بھیا کا کوئی ناصر نہیں آیا۔ کہ ایک مرتبہ فضا نے آ کے کہا شہزادی مبارک ہو، آپ کے بھائی کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے۔ زینب نے فضا سے کہا فضا جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ فضا در خیمہ پر آئیں، حبیب کو مخاطب کیا، کہا حبیب علی اور فاطمہ کی بڑی بیٹی نے تم کو سلام کہا ہے، زینب کبریٰ نے تم کو سلام کہا ہے۔ اب جو زینب کا سلام حبیب نے سنا سر سے امامہ اتار دیا، کہا افسوس فرزند زہرا پر وہ وقت آ گیا۔ اللہ اکبر، افسوس فرزند زہرا پر یہ وقت آ گیا۔ اور عاشورے کا دن تھا، ایک ایک حسین پر جان قربان کر رہا تھا، ایک ایک میدان میں جا رہا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب نماز ظہر کا وقت آیا تو حسین کے بچے ہوئے ساتھی اصحاب و انصار جو بچ گئے تھے انہوں نے خواہش کی کہ آقا یہ ظہر کی نماز آپ کے پیچھے ادا ہو جائے، اس لیے کہ اب اس کے بعد آپ کے جد کے پیچھے جنت میں نماز ہوگی، یہ نماز آپ کے پیچھے ادا ہو جائے۔ حسین نے دعا دی، حسین نے دعا دی، صفیں درست ہوئیں، حسین نماز کے واسطے کھڑے ہوئے، پیچھے بچے ہوئے اصحاب موجود تھے کہ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک گستاخ، خدا لعنت کرے، حسین ابن نمیر نے گستاخی کی، اس گستاخی کو مزہ چکھانے کے واسطے بے نیام تلوار حبیب نے نکالی، حسین سے یہ کہتے ہوئے چلے گئے اے فرزند زہرا یہ نماز تو آپ کے جد کے پیچھے جنت میں ادا ہو جائے گی، گستاخ کو میں گستاخی کا مزہ چکھاتا ہوں۔ حسین نے ظہر کی نماز تمام کی، ادھر حبیب کی آواز آئی آقا میرا سلام، مولا میرا سلام قبول کیجئے۔ حسین بچپن کے دوست کے جنازے پر پہنچے، منہ پر منہ رکھ دیا، ارے حبیب تم چلو میں بھی آ رہا ہوں، تم اپنے بھائی کو دنیا سے چھوڑ گئے، اپنے دوست کو اکیلا چھوڑ